مجھے یاد ہے میں چیف منسٹر صاحب کو میں نے کہا کہ سر پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے آپ چلیں، یہ لاسٹ جو اس سے پہلے والا ٹینیور تھا، اور میں نے اسپیچ کی، چیف منسٹر صاحب نے اسپیچ کی، میں نے کچھ نہیں مانگا، تو ساری چیزیں بلکہ پروگرام اوور ہو گیا تو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ غلام نبی آپ نے تو کچھ مانگا ہی نہیں، مجھے بلایا، تو میں نے کہا کہ سر میں مانگوں گا تو مناسب نہیں ہے، آپ خود جو دینا چاہتے ہیں، کہتے کیا دوں؟ میں نے کہا کہ کھانا یہ اپنے جیب سے کھاتے ہیں، کہتے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ میں نے کہا کہ سر 400 ملین، تو خود دوبارہ اٹھے اور کہا کہ بھئی میں 400 ملین کا اناؤنس کرتا ہوں، اور آج 2 سال ہو گئے یہ پیسے وہاں پہ ٹریننگ میں ان کو کھانے کے فیڈنگ چارجز میں مل رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ سر ریکروٹمنٹ ہمارے پاس مین پاور کی شارٹیج ہے، ہماری سیکشن اسٹرینتھ 160,000 ہے اور ہم ورکنگ اسٹرینتھ 120,000 پہ کام کر رہے ہیں، ہمارے جوان 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، یہ 8 گھنٹے ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کریں۔ ہمارا سر میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں میرے پریڈیسیسرس کو، بڑا اچھا سسٹم بنایا، ایک سپاہی کے ریکروٹمنٹ پہ تھرڈ پارٹی کو انوالو کیا، ابھی آئی بی ایس سکھر از اے تھرڈ پارٹی جو اس کو ریکروٹ کرتی ہے، اس کے بڑا امپورٹنٹ میکینزم ہے، بڑا ٹیڈیس پروسیجر ہے کہ میرٹ پہ لوگ آئیں۔ آج ہماری سندھ پولیس میں سب سے بڑی ریکروٹمنٹ ہونے جا رہی ہے، آدھے پروسیس کو ہم کر چکے ہیں، 27,000 کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے۔ میں گیا چیف منسٹر کے پاس، میں نے کہا کہ سر یہ گاڑیاں جو کراچی میں آتی ہیں جاتی ہیں سندھ میں، اور ہر ٹول پلازا امپورٹنٹ جگہ پہ لوکیٹڈ ہے، تو ہم اگر یہاں پہ سمارٹ کیمرہ لگائیں جہاں پہ جو ہے فیشل ریکگنیشن ہو اور گاڑیوں کا نمبر پلیٹ ریڈنگ والا سسٹم کے کیمراز لگیں، تو انہیں کتنے پیسے چاہیے؟ 1.4 بلین۔ انہوں نے کہا یار ویسے ہی پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ فون اٹھایا، فائنانس سیکرٹری کو کہا کہ ان کو ریلیز کر دیں۔ آج وہ سر 10 مہینے میں پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا، اور الحمدللہ ہمارے پاس جتنے بھی امپورٹنٹ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، ہم اس کو اتنا پروجیکٹ نہیں کرتے بیکاز آف کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایجوکیٹ ہو ٹیررسٹ اور کرمنل، میجورٹی کیسز ہمارے اس سے ٹریس ہو رہے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ایک پرابلم تھا بہت بڑا اسٹریٹ کرائم کا، وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ منیمائز ہو گیا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرن اراؤنڈ کرے گی، اور اس میں ہوم منسٹر صاحب کا بہت بڑا رول ہے جس نے انکریج بھی کیا ہمیں، کہ تھانے پہ ڈائریکٹ بجٹ۔ ہم نے کہا کہ بھئی آئی جی کو آپ بجٹ کٹیل کرو، سینئر آفیسرس کے بجٹ کو کٹیل کرو، آپ تھانے کو بجٹ دو۔ آج سر اس بجٹ میں 4.8 بلین گورنمنٹ نے تھانے کو ڈائریکٹ بجٹ دیا ہے، اور کابینٹ نے یہ ڈیسیشن کیا کہ ڈی ڈی او ابھی ایس ایچ او ہوگا، اور سینکشننگ اتھارٹی فار 2 لاکھ روپیز وہ بھی ایس ایچ او ہوگا۔ پھر یہ بات آئی کہ بھئی ایس ایچ او تو سب انسپیکٹر ہوتا ہے، تو کابینٹ نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم اس کے لیے بھی کر دیتے ہیں، وہ بھی سینکشننگ اتھارٹی بنا دی انہوں نے۔ تو آئی تھنک کہ ہم جو یہاں بات ہوئی کہ تھانے کو آپ فائنینشیل آٹونومی دیں، تھانے کو آپ آپریشنلائز کریں، تو ہماری پوری کوشش ہے کہ یہاں پہ ان کو فنڈز دیں، ہم وہاں پہ اس کو بہتر میکینزم بنائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو ہمارے پولیس آفیسرز لگتے ہیں، میں انکریج کرتا ہوں اپنے آفیسرز کو، اور مثال بھی دیتا ہوں جس کا وٹنس میرے ایکس آئی جی کلیم محمد صاحب ہیں، اور اس کو انڈورس کریں گے کہ میں 2.25 سال یہاں پہ ایڈیشنل آئی جی کراچی رہا۔ میں سیدھا گیا چیف منسٹر کے پاس، میں نے کہا کہ سر آپ کو میرٹ پہ ایس ایچ او لگوانے ہیں یا سفارش پہ؟ میں نے کہا کہ میرٹ پہ۔ تو میں نے کہا کہ سر میرے سے کمٹمنٹ لیں کہ ایک بندہ بھی غلط نہیں لگے گا، میں اپنا اختیار سرنڈر کرتا ہوں، 6 ڈی آئی جیز جو جہاں پہ ہمارے ہیں پلس مائی سیلف، ہم 7 کا بورڈ بناتے ہیں۔ اس بورڈ نے سب کو اوپن کرائٹیریا ہم نے بنا دیا، جو آئے اس انٹرویو میں پاس ہوتا ہے اس کو پول میں ڈالیں گے، اور دین لیٹ دی ایس ایس پی پوسٹ ہیں۔ تھوڑا سخت ہم نے کرائٹیریا بنایا، 100 بندے آتے تھے، 8 سے 10 بندے پاس ہوتے تھے۔ آپ سر اگر میری بات پہ یقین کریں کہ ان 2 سال میں ایک بندہ بھی ادر دین دیٹ میرٹ نہیں لگا۔ یہ
چیف منسٹر صاحب کی کمٹمنٹ تھی, آئی جی صاحب کی کمٹمنٹ تھی, جس کی وجہ سے یہ ہو سکا. سر ویلفیئر سائڈ پہ آئیں. ہم نے یہ ایک میرے لیے تو بڑا خواب تھا کہ میڈیکل انشورنس پولیس آفیسر کو ملے. کیس بنایا, ہم نے کہا کہ جی ٹو جی اسٹیٹ لائف انشورنس سے بات کریں. انہوں نے لیا کہ بھئی آل فیملی ممبرس فار 1 ملین انشورنس ہم آپ سے 4.9 بلین چارج کریں گے. میں پروپوزل لے کے گیا ہوم منسٹر کے پاس, چیف منسٹر صاحب کے پاس, انہوں نے اس کو انڈورس کیا. آج ہماری پوری پولیس فورس آئی جی سے لے کے کانسٹیبل تک, جو سب سے بیسٹ ہاسپٹل ہے یہاں پہ, ساؤتھ سٹی ہو, آغا خان ہو, لیاقت نیشنل ہو, وہاں پہ وہ علاج کراتے ہیں. اور ان 2 مہینوں میں جو لاسٹ ہم نے کیا ہے, تقریباً کوئی 3,500 کے قریب ہمارے لوگ اب تک جو بھی آتا ہے وہ رجسٹر ہوتا ہے اور علاج کروا رہا ہے الحمدللہ. اور تھینک یو سر, اس میں آپ کی مہربانی ہے. ہم نے کہا کہ بھئی یہاں پہ مختلف پروونسز میں جو شہید پیکیج ہے وہ زیادہ ہے اور سندھ میں اتنا نہیں ہے, تو آپ مہربانی کریں اس کو انکریز کریں. پنجاب کا سب سے زیادہ تھا, رینک وائز تھا. افسر کو, سینئر افسر کو ڈی آئی جی نہ وہ کوئی 70 ملین, پھر کانسٹیبل کو 23 ملین, اس طرح کا کوئی بریک اپ تھا. تو مجھے بلایا گیا کیبنٹ میں, میں نے کیس پریزنٹ کیا, تو کیبنٹ نے مہربانی کی اور انہوں نے کہا کہ بھئی ڈن. جو پیکیج پہلے 10 ملین کا تھا وہ ابھی 70 ملین کا ہو گیا. وہاں پہ چیف منسٹر صاحب کو خیال آیا, اور میں سمجھتا ہوں ان کی مہربانی ہے. انہوں نے کہا کہ یار یہ بتاؤ پنجاب نے کب سے کیا؟ تو میں نے کہا کہ سر یہ 10 فروری 2017 سے کیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ پیکیج جو آپ کو دے رہے ہیں وہ 2017 سے دیں گے. تو تھینک یو سر, مطلب آپ کی مہربانی, آپ کی گورنمنٹ کی مہربانی. یہ بات صحیح ہے کہ پبلک سروس ڈلیوری اور پبلک سیٹسفیکشن یہ بہت بڑا ایشو ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے, اور ایڈمٹ ہمیں پہلے ڈپارٹمنٹ سے کرنا چاہیے کہ ہمارے اینڈ پہ کیا غلطیاں ہیں ان کو کیسے ٹھیک کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فورم جو اتنا ریسرچ کرتا ہے اور انسائٹ ہے, اتنا لرنڈ, مطلب اتنا ایکسپیرینس, اور اتنے سارے رول ماڈلس جنہوں نے ریفارمس کیے اپنے ٹائم پہ کیے, اور ہم ان کو کیری فارورڈ کر رہے ہیں. ہمیں سر اس پہلے ایریا کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ود ان کتنے پرابلمس ہیں, اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. مثال کے طور پہ ابھی سر ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ جس طرح یہاں بات ایف آئی آر کی, ایف آئی آر بالکل نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی ایسا ایشو ہے جو فائنینشیل اسکینڈل ہے, لینڈ کا کوئی ایشو ہے, لیکن اس کی ایف آئی آر تو ہونی چاہیے کہ گھر لٹ گیا, مگنگ ہو گئی, مرڈر ہو گیا, ٹارگیٹ کلنگ ہو گئی, کڈنیم رینسم ہو گئی, ایکسٹارشن ہو گئی, پیور کرائم. اس کے لیے کیسے آپ روک سکتے ہو؟ 20 افینس ایک گروپ کرتا ہے اور ایف آئی آر نہ ہو تو کیا کرتے ہیں ہم سر؟ ہم پھر نارکوٹکس لگا دیتے ہیں ان کو, ہم جھوٹے انکاؤنٹر کا پرچہ دے دیتے ہیں, ہم ویپن لگا دیتے ہیں. سچے پرچے کرو. تو سندھ پولیس سر الحمدللہ میں اس کا کلیم نہیں کرتا, لیکن ابھی ہم نے یہ کہا ہے کہ جس کی کمپلینٹ آئی ہم نے اس کو بہت پبلسائز کیا. جس کی کمپلینٹ آئی کہ بھئی ایف آئی آر نہیں رجسٹرڈ کر رہا, وہ ایس ایچ او بھی ڈسمس ہوگا, وہ ڈی ایس پی بھی سسپینڈ ہوگا, وہ ایس پی بھی ڈسپلیئر آئے گا. تو ہم اس پہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کلچر چینج ہو کہ پیور کرائم پہ ایف آئی آر ضرور ہو. میں اے ایف آئی جی کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کراچی کو سلیکٹ کیا, اور خاص طور پہ شگری صاحب کا اور ان کی ٹیم کا کہ انہوں نے یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ سی ایم صاحب نے کہیں اور کمٹمنٹ پہ جانا ہے. میں نے باتیں تو کافی لکھی تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سر آپ اوپینین میکر بھی ہیں,
ریٹائرمنٹ کے بعد بندہ ریسرچ بھی کرتا ہے, میڈیا میں بھی جاتا ہے, وہ ایڈوائزر بھی بنا ہوا ہے. لیکن ہمارے اینڈ پہ نا بہت ساری ایسی انفارمیشن ہے جو انفارمیشن ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایکسچینج نہیں کرتے. تو ایکسچینج آف انفارمیشن از مسٹ, کہ آگے جب آپ بات کریں تو یو شوڈ بی اپڈیٹیڈ, اور آپ کی لوگ بات سنتے ہیں کیونکہ آپ رول ماڈل بھی رہے ہیں. تو ہمارے اینڈ پہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آج جو باتیں ہوئیں یہ ظاہر فارم اپ ہوگی اور ہمیں کنسالیڈیٹ فارم میں ملیں گی, اور جو پروپوزل ہم یہاں پہ چاہتے ہیں کہ پبلک سروس ڈلیوری بہتر بنے, اس کو ضرور گورنمنٹ کے پاس پٹ اپ کریں گے. ابھی جو نیکسٹ پروجیکٹس ہمارے ہیں, جو میں ہوم منسٹر صاحب کے ساتھ ڈسکس بھی کر چکا ہوں, از اے ویری ہیلپنگ ہینڈ, کہ ہمارا جو پولیس ریسپانس ہے 1-5 اس کو بہتر سے بہتر کریں. ابھی جو ہمیں گورنمنٹ نے پیسے دیے ہیں, ہم چاہیں گے کہ اچھی گاڑیاں لیں, چھوٹے چھوٹے جو ہمارے سٹی ایریاز ہیں وہاں پہ برانڈنگ کر کے ہم اپنی گاڑیوں کو وہاں پہ ڈپلوائے کریں, نہ کہ صرف ہم کراچی کو یا حیدرآباد کو, یہ جتنے چھوٹے ہمارے قصبے ہیں وہاں پہ بھی اس کو گاڑیوں کی ڈپلائمنٹ کریں کہ ہمارا پولیس کا ریسپانس سب سے بہتر ہو. ریفارم از ڈیفینیٹلی سر